جب سے شیطان نے اللہ رب العزت کا حکم نہ مان کر لعنت لی ہے، اس دن سے شیطان نے آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی۔ اس نے تو نعرہ مارا ہوا ہے اور وہ اپنی اس قسم پر اور اس نعرے پر قائم بھی۔ کیا کہا ہے اس نے کہ جب تک آدم اور اس کی اولاد کے جسم میں روح ہے، میں ان کو نہیں چھوڑوں، اور وہ چھوڑ بھی نہیں رہا۔ دنیا کے اندر اس وقت 8 ارب کے نزدیک لوگ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی تعداد اس نے پہلے ہی اپنے ساتھ ملا لی۔ ان میں کچھ وہ ہیں جو اللہ رب العزت کے منکر ہیں، کچھ اللہ رب العزت کے رسولوں کو نہیں مانتے، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو اللہ ذوالجلال کی آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو 6-7 ارب وہ پہلے ہی اپنے ساتھ لے جا چکا ہے، اور جو مسلمان ہیں ان کو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کروا رہے ہیں۔ شرک اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ ذوالجلال کے ہاں اگر کوئی سب سے بڑا جرم ہے تو وہ شرک ہے۔ رب کے ساتھ جو پارٹنر بناتا ہے، جو شریک بناتا ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ اور جو شرک سے بچے ہوئے ہیں وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں اور زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی وہ عبادت کر رہے ہیں۔ تو شیطان نے ان کو بھی عبادت کے نام پہ دھوکہ دیا۔ عبادت وہی قبول ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی ہوگی۔ اگر نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھی تو اس نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم نے یہ کہا کہ حج اپنی پسند سے کر لیں، میرے والد نے یہ کہا تھا کہ فلاں جگہ پہ نفل پڑھنا، اور والدہ نے کہا تو فلاں جگہ پہ نفل پڑھ لینا، اور دادا نے کہا تھا یہ کام کر لینا، تو اپنی پسند سے اپنی مرضی سے کیا ہوا حج بھی اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں۔ اور اگر روزہ رکھیں گے تو وہ بھی سنت کے مطابق روزہ رکھیں گے۔ اگر روزہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ روزہ بھی روزہ نہیں ہوگا۔ تو ان لوگوں کو شیطان گمراہ کر رہا ہے کہ یہ بھی نیکی کے کام ہیں، اس کو بھی کر لو، یہ بھی نیکی ہے اور نیکی کرنے میں حرج ہی کیا ہے، اس سے بھی تو ثواب ملے گا۔ تو نیکی اس عمل پہ ہوگی جس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، آپ نے حکم دیا اور آپ نے وہ عمل کر کے دکھایا، وہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اور اگر ہم نے طریقہ اپنے پاس سے نکال لیا، تعداد اپنے پاس سے مقرر کر لیا، وقت اپنے پاس سے مقرر کر لیا، تو وہ عبادت بھی عبادت نہیں رہتی۔ تو ان عبادتوں میں ایک عبادت ہے 15 شعبان کی رات،
15 شعبان کو لوگ مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں کہ جی آج محفل ہوگی، آج دیگیں پکائی جائیں گی اور رنگ برنگے کھانے تقسیم کیے جائیں گے۔ مسجدوں کے اندر اعلان کیے جاتے ہیں کہ آج بڑی لمبی چوڑی دعا ہوگی، پوری رات جاگیں گے۔ اس رات کو جاگنے کا اجر و ثواب ہے، اور صبح اٹھ کر اگر روزہ رکھ لے تو اجر و ثواب کے ڈھیر ہی لگ جائے۔ پورا سال نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس ایک رات کے اندر جاگ لو اور صبح اٹھ کر روزہ رکھ لو تو ثواب ہی ثواب۔ پورا سال عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بس اس ایک رات کو پکڑ لو۔ تو کیا اس رات جاگنا چاہیے یا نہیں؟ پیچھے گزر گئی ہے شب معراج کی رات، اور اب آئی ہے شب بارات، اور اس سے آگے آ جائے گی شب قدر۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں پوری سورت نازل کر دی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور اے میرے محبوب، اس رات کی شان اور عظمت کتنی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں۔ تو قرآن میں اللہ ذوالجلال نے خود بتا دیا ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ شب قدر میں نازل ہوا۔ رب تعالی نے خود بتا دیا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور ہم نے شعبان کی 15 رات کو شب برات کا نام دے کر اس کی دلیل بھی ہم نے قرآن سے دے دی۔ سورۃ دخان کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ ہم نے قرآن کو اس برکت والی رات کے اندر نازل کیا۔ تو قرآن نے تو خود کہا ہے کہ وہ برکت والی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے خود بتایا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی اپنی زبان اقدس سے لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں، شب قدر اس کو رمضان کے اندر تلاش کرو۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو۔ پھر آپ نے حکم نامہ جاری کیا اور کہا کہ رمضان کی آخری تاک راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو، اور اپنی امت کو سہولت دے دی کہ جو رمضان کے اندر آخری عشرے میں 5 تاک راتیں جاگ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو شب قدر عطا کر دیتے ہیں، لیلۃ القدر اس کو مل جاتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے شب برات کے نام پہ ایسی دھول اڑائی ہے کہ جب یہ رات آتی ہے تو ہر بندہ پروگرام بنا رہا ہوتا ہے کہ اس رات جاگنا ہے۔ پورا سال عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک رات کے اندر جاگ لو تو ثواب ہی ثواب، اجر و ثواب کے ڈھیر لگ جائے۔ تو جو سارا سال کبھی اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر نہیں آیا، وہ ایک رات ہی جاگ لے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ تو وہ بیچارہ اسی خوش فہمی کے اندر ہی
مبارک دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شعبان کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات ہمیں کیا بتاتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تمہارے بعد میری امت کے اوپر بڑا مشکل وقت آنے والا ہے، صبر کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جیسے ہاتھ کے اوپر جلتا ہوا انگارہ رکھا۔ دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اور جو سچا اور صحیح دین پر عمل کرنے والے ہیں وہ سکڑ جائیں گے، ڈرے اور سہمے ہوئے ہوں گے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ لوگ کہیں گے یہ نیا دین کہاں سے لے کے آیا، اب یہ کہاں سے حاجی نمازی نیا دین لے کے آ گیا ہے۔ تو صحیح اور سچے دین پر عمل کرنے والے اس وقت ڈرے اور سہمے ہوئے ہوں گے، اور بدعتوں پر عمل کرنے والے بڑھ جائیں گے، نعرے مارتے پھریں گے، گلی گلی چڑائیں چڑائیں نعرے ماریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اس دور کے اندر جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، اس دور میں عمل کرنے والوں کو تمہارے 50 آدمیوں جیسا صبر کا اجر و ثواب ملے گا۔ صبر کرنا یہ بہت بڑا اجر کا باعث ہے، لیکن صبر کرنا بھی تو مشکل ہے۔ جو صبر کر لیتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کو اجر و ثواب بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا شعبان کیسے گزرتا تھا؟ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بڑے ہی پیارے صحابی، بڑے ہی محبوب صحابی، وہ کہتے ہیں لم ارى تصومك شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شعبان کے اندر اتنے نفلی روزے رکھتے، اتنے نفلی روزے رکھتے کہ ہمیں لگتا کہ آپ پورا شعبان ہی نفلی روزے رکھتے۔ رمضان کے اندر تو آپ روزے رکھتے ہی تھے، ہمیں اس طرح معلوم ہوتا کہ آپ شعبان کے اندر پورے روزے ہی رکھتے، اور اسی طرح مہینہ گزر جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نَذَاكَ شَهْرٌ يُغْفَلُ عَنْهُ النَّاسِ بَيْنَ الرَّجْمِ وَرَمَضَانِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ رمضان اور رجب کے درمیان یہ جو مہینہ ہوتا ہے اس کے اندر لوگ سستی کرتے ہیں، جبکہ اس مہینے کے اندر لوگوں کے نامہ اعمال اللہ رب العزت کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر اللہ ذوالجلال کے ہاں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میرا عمل یہ ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ رب العزت کے ہاں پیش کیا جائے وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں نے روزہ رکھا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں شعبان کے اندر زیادہ روزے رکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ اور تابعین
جب رمضان سے پہلا مہینہ آ جاتا تو وہ اپنے کاروبار میں سے تھوڑا وقت کم کر دیتے. اکثر تابعین جو تھے وہ اپنا کاروبار بند کر دیتے. کیا وجہ تھی؟ کہ وہ کہتے تھے شہر القرآن، کہ قرآن کا مہینہ آنے والا، قرآن کا مہینہ ہے اور اس کے اندر قرآن پڑھا جائے گا. اب کاروبار نہیں ہو سکتے، کاروبار بند کر دیتے تھے اور کہا کرتے تھے اب کاروبار رمضان کے بعد ہی کریں. تو ہم رمضان کے اندر تو راتیں بھی جاگیں گے اور کاروبار بھی کریں گے، لیکن اگر عبادت کے لیے وقت نکال لیا جائے تو پھر کاروبار کرنے میں کوئی حرج نہیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم ولا یفطر، آپ شعبان کے اندر اتنے نفلی روزے مسلسل رکھا کرتے کہ ہمیں لگتا کہ آپ روزہ چھوڑیں گے، اور پھر ایک دم آپ روزہ چھوڑ بھی دیتے اور ہمیں لگتا کہ اب روزہ آپ نہیں رکھیں گے. تو اکثر شعبان کے اندر روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم شعبان کلہ، صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح لگتا کہ آپ پورا شعبان ہی روزے رکھیں. اور دوسرا صحابی کہتا ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ پورے سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 مہینے کے اکٹھے روزے رکھے. یعنی شعبان کے اندر آپ اتنے نفلی روزے رکھتے کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ آپ نے پورا شعبان ہی روزے رکھے. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور نہیں تو سوموار اور جمعرات گئی روزہ رکھ لی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر نصف شعبان تک اتنے نفلی روزے رکھتے کہ لگتا کہ آپ نے پورا شعبان ہی روزے رکھے. اور نصف شعبان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صرف اس کو روزہ رکھنے کی اجازت دی کہ جس کی پورا سال کی روٹین تھی کہ وہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھے، اور جس کی روٹین ہی نہیں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ وہ اب روزہ نہ رکھے. کیا وجہ ہے کہ آگے رمضان آنے والا، تو رمضان کے شوق باقی رکھنے کے لیے، جسمانی طاقت رکھنے کے لیے رمضان المبارک کی تیاری کرنی چاہیے. اور خاص طور پر رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے شعبان کی 229 کو جب یہ تاریخ ہو جائے تو انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب روزہ نہیں رکھنا چاہیے، روزے رکھنے بند کر دے. اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ چاند نظر نہ آئے تو پھر بھی روزہ رکھ لیتے. یہ اسلامی روزہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من صام یوم الذی یشق فیہ فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جس نے شک والے دن کا روزہ رکھا، چاند نظر نہیں آیا، کسی نے کہا نظر آیا ہے اور کسی نے کہا نظر نہیں آیا، تو جس نے شک والے دن کا روزہ رکھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لا يتقدمن احدكم بصوم يوم
وَلَيَوْمِينِ مِن رَمَضَانَ، رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے کوئی بھی مسلمان روزہ نہ رکھے، روزہ بند کر دے، رمضان آنے والا اور اس سے 1 یا 2 دن پہلے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو منع کیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اور جو نفلی روزہ رکھ لیتا ہے اس کی عظمت اور شان کیا ہے، سوموار اور جمعرات کا روزہ ہی اگر کوئی رکھ لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے 1 روزہ رکھ لیتا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے صرف 1 روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ رب العزت اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے۔ اگر کوئی شخص 70 سال تک گھوڑا دوڑائے اور سفر طے کرتا ہوا چلا جائے تو جہنم سے دور ہونے کے لیے جتنا وہ سفر طے کرے گا 70 سال تک، اللہ رب العزت اس کو جہنم سے اترا دور کر دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری روایت میں فرماتے من صام یوما فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے 1 روزہ رکھ لیتا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے صرف 1 روزہ رکھتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1 روزہ رکھ لیتا ہے، اور وہ انسان جو لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی پیاری بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو دوپہر کو جب تم گھر سے باہر نکلو تو پھر اپنے ہونٹوں کے اوپر تیل لگا لیا۔ کیا وجہ ہے کہ مدینہ کا موسم بڑا خشک ہوتا ہے، بڑا گرم علاقہ ہے، تو ہونٹ خشک ہو جاتی ہے، دیکھنے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ شاید اس نے روزہ رکھا ہے۔ تو آپ کہا کرتے تھے کہ جب گھر سے باہر نکلو تو ہونٹوں کے اوپر تیل لگا لیا کرو، سمجھنے والا یہ سمجھے، دیکھنے والا اس کو اس بات کا پتہ چلے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، یہ کچھ کھا پی کیا۔ تو 1 روزہ جو اللہ کی رضا کے لیے رکھ لیتا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے صرف 1 روزہ رکھتا ہے، تو اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتے ہیں جتنا زمین سے لے کر آسمان تک فاصلہ۔ صرف 1 نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے، تو اپنی روٹین بنائے، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی مرنی بعمل، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کو کر کے میں اللہ رب العزت کی جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، کہ میرے صحابی ابو امامہ روزہ رکھا کرو، روزے کے برابر کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ صحابی کچھ دن بعد پھر آتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کو کر کے میں اللہ رب العزت کی جنت کا وارث بن جاؤں، رب کی جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، کہ میرے صحابی روزہ رکھا کرو، روزے کے برابر کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ صحابی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں
کہ جس کو کر کے میں اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، میرے صحابی روزہ رکھا کرو، روزے کے برابر روزے جیسا کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی تیسری مرتبہ بھی پوچھتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ میرے صحابی روزہ رکھا کرو، روزے جیسا کوئی عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من ختم لہ بصیام یوم دخل الجنہ، جس بندے نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کی وفات ہو گئی، روزے کی حالت میں مر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، روزہ رکھا ہے، اسی حالت میں اگر موت آ جاتی ہے تو وہ شخص اللہ رب العزت کی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شعبان کی 15 تاریخ کا جو روزہ ہے تو شعبان کی جو 15 شب برات کی رات ہے، اس کے اندر لوگوں کو ڈھول بجا کر جگایا جاتا ہے، بچے اس رات پٹاخے چلاتے ہیں اور کہتے ہیں جی بچے پٹاخے چلا رہے ہیں، گھروں کے اندر پھینکتے ہیں، کچھ سوئے ہوتے ہیں، کچھ بیمار ہوتے ہیں اور گھروں میں پٹاخے پھینک کے ان کو جگایا جاتا ہے، لوگوں کا جینا حرام کیا جاتا ہے۔ شاید کوئی ایسے علاقے بچے ہوں لیکن اکثر ایسے شہر ہیں، ایسے علاقے اور دیہات موجود ہیں کہ جن کے اندر یہ کام بڑا معمولی سمجھا جاتا ہے اور عام طور پر اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں اور نہ جانے عبادت تو ہم کہتے ہیں کہ شاید نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کام کے اندر یہ جو پٹاخے چلائے جاتے ہیں یہ کون سی سنت ہے، یہ رسم بد کہاں سے آ گئی ہے؟ کافر تو یہ کام کرتے ہیں اپنے ہولی ڈے کے موقع پر، کافر اور ہندو یہ تو ان کو رسم و رواج ہے، مسلمانوں کے یہ رسم و رواج نہیں ہے۔ جو آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی یہ کام کروں، میں بھی پیچھے نہ رہوں، لیکن بچے اگر یہ کام کرتے ہیں، شب معراج کی رات ہو یا شب برات کی رات یا شب قدر کی رات، اگر بچے پٹاخے چلاتے ہیں تو شاید وہ سنت سمجھ کے چلاتے ہوگے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روحیں جو ہے وہ گھروں کے اندر آتی ہیں اور پھر اس رات کے اندر پتہ گرتا ہے، زندگی انسان کی ختم ہوتی ہے، نہ جانے کون کون سی رسمیں اپنے پاس سے گھڑ کے مسلمان لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ کام ایسے ہی ہے اور بالکل درست ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ جس کا شریعت کے اندر کوئی نام نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے اور اپنے پلے سے حدیثیں بنا کر حدیثیں گھڑ کے لوگوں کو بتائی جائیں، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اور اس کے اندر ایک یہ حدیث بھی جو لوگوں نے کھڑی من احیا لیلۃ یوم ترویہ و یوم عرفہ و یوم نحر، کہ جو بندہ 5 راتیں جاگ کے گزار لیتا ہے یوم ترویہ کی رات، یعنی جب حاجی حج کے لیے احرام باندھتے ہیں اس رات اگر کوئی جاگ لے، 9 عرفہ کی رات، عید الاضحیٰ عید الفطر کی رات اور 5ویں شب برات کی رات، جو شخص یہ 5 راتیں جاگ لیتا ہے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نہ جانے کس ظالم نے یہ حدیث اپنے پلے سے بنا کے کھڑ کے لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے کہ اس پہ عمل کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے جھوٹے اور دجالی فتنوں سے
ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 15 شعبان کی رات میں صرف ایک حدیث ثابت ہے، اور وہ حدیث بالکل صحیح ہے، عمل کرنا چاہیے، اور وہ درست حدیث ہے۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ان اللہ لا يطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال 15 شعبان کی رات اپنی مخلوق کے اوپر نظر رحمت سے دیکھتے ہیں اور ساری مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں، ان کو بخش دیتے ہیں۔ اور 2 قسم کے بد نصیب بدبخت ایسے ہیں جن کو اس رات بھی بخشش نہیں ملتی۔ وہ 2 بد نصیب کون ہیں؟ ان میں سب سے پہلا مشرک ہے، اللہ ذوالجلال کا نافرمان، رب کی بغاوت کرنے والا، قبروں کے طواف اور چکر کاٹنے والا۔ یہ مشرک جو رب کے ساتھ پارٹنر بنانے والا، اس کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور دوسرا وہ جو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی پالنے والا ہے، جس نے اپنے دل کے اندر بغض، حسد، کینہ اور کڑن رکھی، ایسا انسان بھی اس رات اس انسان کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو یہ 2 ایسے انسان ہیں کہ جن کی اس رات بھی اللہ رب العزت بخشش نہیں کرتے، باقی ساری مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان بخشش پانے والوں میں جمع فرمائے اور ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اگر اس رات انفرادی طور پہ اگر کوئی دعا کرنا چاہتا ہے، کوئی تہجد پڑھتا ہے، اگر وہ دعا کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو فرما دیا، لیکن دعا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان اللہ رب العزت کا خوف، اس کا ڈر بھی اپنے دل کے اندر رکھے کہ کہیں میری بخشش تو نہیں رکی ہوئی ہے، کہ کہیں یہ جو اتنے جتن میں کر رہا ہوں، اگر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود شرک کی بیماری اور شرک کا کیڑا اگر میرے اندر موجود ہے تو پھر عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو آج بھائی بھائی سے بھی لڑائی کرتے ہیں، کیسے کیسے ظالم لوگ ہیں دنیا کے اندر۔ 5 مرلے کے مکان کے لیے اس کے کاغذات اپنے نام کروانے کے لیے میت کی قبر کھود کر اس کے انگوٹھے لگوا لیے جاتے ہیں۔ کہ کیسے ظالم ہیں، قبروں کی بے حرمتی شروع کر دی ہے، اور شرم نہیں آتی ان ظالم لوگوں کو کہ ایک مردے کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ تو ایسے لوگ شب معراج کے اندر یا شب برات کے اندر رو رو کے، یا شب قدر کے اندر آنسو بہا بہا کے رو رو کے رب سے معافی مانگے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو 15 شعبان کی رات کو کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے سوائے اس ایک حدیث کے کہ اللہ رب العزت اس رات کے اندر ساری مخلوق کو بخش دیتے ہیں۔ 2 قسم کے لوگ اس رات بھی نہیں بخشے جاتے، ایک مشرک اور ایک وہ جو مسلمانوں کے لیے اپنے دل کے اندر حسد، قوت اور کینہ پانے والا اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی پالنے والا، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اور وہ حدیثیں جو آج اخبارات کے اوپر لوگوں نے لکھی ہوتی ہیں اور ہم بڑے چسکے لے کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑے مزے لے کے پڑھتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑے بڑے مفتی اور علامہ وہ بیٹھ کر وہ حدیثیں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو شرم بھی نہیں آتی اتنے بڑے بڑے جھوٹ مارتے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹ بول کر حدیث اللہ کے نبی کی طرف منسوب کی کہ یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، اور وہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ان میں سے ایک وہ حدیث کہتے ہیں جی شب برات کی رات چاولوں کے ساتھ دانے لے کر اس کے اوپر اگر 70 مرتبہ یا رزاق کو پڑھ لے تو پورا سال گھر سے رزق ختم ہی نہیں، رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث کو تو صدیاں گزر گئی، کئی سال گزر گئے، رزق کی کمی تو پوری ہو ہی نہیں رہی۔ اور دوسری روایت پیش کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ جو اس رات 12 نفل پڑھ لیتا ہے، جو شب برات کی رات 12 نفل پڑھ لیتا ہے، کہ 12,000 شہیدوں کا اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور 80 دن تک اس کے گناہ بھی نہیں لکھے جاتے۔ شہید تو ایک بھی ہو، اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو پہلے ہی معاف کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام پہ تو جھوٹ گڑھ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہی جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے نام پہ بھی ایک عبادت لوگوں نے بنائی ہوئی۔ کیا کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کہتی ہے جو شب برات کی رات 8 نفل پڑھ کے ان کا اجر و ثواب مجھے ہدیہ کر لیتا ہے، کل قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت کے اندر لے جاؤں۔ کتنے بڑے بڑے ظالم ہیں دنیا کے اندر کہ اپنے پلے سے بنا بنا کے حدیثیں لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ اس نے حدیث سنائی ہے، اب بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا سچا اور صحیح فرمان صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے باقاعدہ اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار لا املک لک من اللہ شیئا، میری بیٹی اپنی جان کو جہنم سے بچا لو، کل قیامت کے دن میں کسی کام نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وہ بیٹی جس کو تمام صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وارننگ دی ہے کہ بیٹی اپنی جان کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت کی عبادت کر لو، کچھ ایسے عمل کر لو، یہ میں کوئی کام نہیں آؤں گا۔ تو بتائیں وہ بیٹی کہہ سکتی ہے کہ یہ 8 نفل پڑھ لو اور میں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گی؟ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد حضرت علی کے نام پہ بھی ایک عبادت بنائی گئی کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ جو اس شب برات کی رات 14 نفل پڑھ لے، اور 14 نفل پڑھے اس طرح کہ سورۃ فاتحہ 14 دفعہ اور پھر سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس 14 مرتبہ پڑھ کے جو 14 نفل اس رات پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 20 سال کے روزوں کا اور 20 سال کے حج کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ کتنا بڑا بڑا مسالہ لگا کے لوگوں کے سامنے یہ حدیثیں پیش کی جاتی ہے کہ 20 سال کے روزے اور 20 سال کے حج کا ثواب ملے گا جو اس رات 14 نفل پڑھا۔ اور اس کے بعد حسن بصری رحمہ اللہ تعالی جو ایک بہت بڑے امام گزرے، ان کے نام پہ بھی ایک انہوں نے جھوٹ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ جو اس رات 100 نفل پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتے ہیں اور ہر بار اس کی 70 حاجتیں پوری کرتے ہیں۔
اور جو اس رات کچھ کہتے ہیں کہ جو بیری کے پتے ابال کر اس سے غسل کر لیتا ہے اس کا ہر قسم کا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ تو شیعہ جو ہے انہوں نے بھی عبادت کری، ان کی عبادت بھی انوکھی ہوتی ہے۔ لوگوں نے عبادتیں بنائی ہے، شیعہ نے کہا ہم کیوں پیچھے رہے؟ شیعہ نے بھی عبادت بنائی اور خود سے لوگوں کے سامنے پیش کی۔ کیا کہتے ہیں کہ اس شب برات کی رات جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی اور حضرت عمر فاروق ان کو جو اس رات لعن طعن کرے گا اس کی ساری زندگی کے گناہ ہوں۔ اور جو شب برات کو حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا پتلا جلانے کی بھی بڑی فضیلت، کتنی بڑی بدبختی ہے اور کس طرح کے جھوٹ انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ کے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنی طرف انہوں نے لگایا۔ اور پھر کہتے ہیں جی یہ ہمارے امام مہدی منتظر کی ولادت کی رات ہے، وہ امام مہدی جو بھی پیدا نہیں ہوا اور اس کی ولادت یہ پہلے ہی بنا رہے ہیں۔ اگر پوچھ رہے جی کب آئے گا امام مہدی تو کہتے جی غار میں چھپا ہوا۔ اچھا غار میں چھپا ہے تو کب آئے گا؟ جی دعا کرتے ہیں وہ آ جائے۔ تو پھر کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی ان کے نام پہ بھی کہتے ہیں جو اس رات حضرت حسین کی قبر پہ جاتا ہے اس کو اللہ رب العزت ایک حج اور ایک عمرے کا اجر و ثواب دے، اور جو قبر کی زیارت نہیں کر سکا وہ اپنے گھر کی چھت پہ جائے کہ وہ کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، وہ اتنا کہہ دے اللہ رب العزت اس کو بھی ایک حج اور عمرے کا اجر و ثواب دے دیتے ہیں اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں اور جھوٹے حدیثیں گھڑ کے انہوں نے لوگوں کے دماغ اس قدر پاگل کر دیے اور لوگوں کو اس طرح دوسری طرف لگایا ہوا ہے، دین سے دور کیا ہوا ہے، اور وہ اپنے شرک کے اڈے انہوں نے سجائے ہوئے۔ اللہ رب العزت سمجھ عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عبادت کا طریقہ بھی بتایا ہے، اس کی تعداد اور وقت بھی بتایا ہے اور اس کی کیفیت بھی بتائی، خود سے ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتائی ہے، اور جس نے تھوڑا سا بھی اس کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو وارننگ دی۔ 3 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلے جاتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں، کہا کہ ہمیں بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو عبادت کیسی ہوتی ہے، ان کی کیفیت کیسی ہوتی تھی؟ دن میں وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہ نفل پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ان کی عبادت ہمارے سامنے ہے، لیکن رات کو ان کی عبادت کی کیفیت کیا ہوتی ہے ہمیں یہ بتائیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ تم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کے بارے میں مت پوچھو۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تہجد کیسی ہوتی تھی؟ آپ تہجد پڑھتے تھے، لا تسأل عن حسنہن و طولہن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عبادت، اس کا حسن، اس کی طوالت، اس کے بارے میں تم تو نہ ہی پوچھو تو اچھا۔ صحابی کہتے ہیں نہیں ہمیں بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عبادت کیسی ہوا رات کے وقت۔ تو ایک صحابی کہتا ہے کہ آج کے بعد میں زندگی میں کبھی سوؤں گا نہیں، پوری رات نفل ہی پڑھتا رہتا، کبھی نہیں سوؤں گا۔ دوسرا صحابی کہتا ہے کہ میں ہر روز اب روزہ ہی رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرا صحابی کہتا ہے کہ میں آج کے بعد
وہ کہتا ہے کہ میں کبھی شادی نہیں کروں، شادی اگر کر لی تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، پھر عبادت کے لیے وقت نہیں ہوتا، تو وہ صحابی کہتا ہے میں کبھی شادی کروں گا۔ یہ 3 باتیں کی اور صحابی واپس چلے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس جب گھر آتے تو حضرت عائشہ سارا قصہ بتاتی کہ آپ کے 3 صحابی آئے تھے، انہوں نے یہ کہا اور یہ سب کو کہہ کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس جاتے، مسجد کے اندر اعلان کرتے، تمام صحابہ اکٹھے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا واللہ انی لاتقاکم واخشاکم للہ، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تم سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوں۔ میں رات کو نفل بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی، روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی ناغہ بھی کر لیتا ہوں، اور پھر میں نے شادی نہیں شادیاں کی ہوئی ہیں، ایک نہیں کئی شادیاں میں نے کی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا، جس نے میرے طریقے پہ عمل نہ کیا اور اپنی طرف سے اس کے اندر عبادت کے اندر اضافہ کر لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ تو مسلمان بھی نہیں رہتا، مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں جو عبادت کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کرتا۔ تو وہ صحابی آئے، انہوں نے کہا ہم ساری رات جاگیں گے، سوئیں گے نہیں، اور کسی نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، ناغہ نہیں کروں گا، اور کسی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا، جس طرح دین میں نے بتایا ہے، جتنا عمل میں نے کر کے دکھایا ہے، حکم دیا ہے، جو اس سے آگے بڑھ جاتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق